السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب نے شانگلہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 2 دن بعد دیر میں اپنی جو نیکسٹ کمپین ہے اس لانگ مارچ اور دھرنے کے حوالے سے اس کی تفصیلات کا اعلان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جنہوں نے درخواست دی تھی اس پر بھی کارروائی ہوگی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے تحریری جو پہلے لانگ مارچ سے متعلق تھا اس کا بھی وہ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کے لیگل ایکسپرٹس، اور اس کی روشنی میں پھر حکمت عملی بنائی جائے گی جس کا اعلان دیر کے جلسے میں کیا جائے گا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے اپنی جو سیکنڈ فیز اسٹریٹجی ہے، پلان بی ہے، اس کو پہلے سے ہی حتمی شکل دے رکھی ہے، اور اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو یہ فیصلہ ہے اس کی روشنی میں اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پٹیشن فائل کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ابھی جو دوسرا لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اس میں جو کیا سوالات پوچھے گئے تھے کہ ان کو آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہیں یا نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو کہ وہ پرامن احتجاج کرے، لانگ مارچ کرے یا دھرنا دے، اس حوالے سے رجسٹرار نے جو اعتراضات لگا کر پی ٹی آئی کی درخواست کو واپس کر دیا تھا، اس کے اوپر دوبارہ رجسٹرار نے جو ہے کوئی ڈیٹیل میں جو اپنے اعتراضات تھے ان کو بیان کر کے واپس کر دیا ہے، اور اب پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اپنی یہ درخواست جو ہے وہ کسی بھی چیف جسٹس صاحب یا کسی جج کے ان چیمبر میں سماعت کے لیے یہ درخواست جو ہے کہ وہ بھیجیں تاکہ چیف جسٹس یا کوئی جج جو ہے سینئر وہ ان اعتراضات کو ختم کر کے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرے۔ تو ایک یہ سچویشن ہے، اور دوسری طرف جو وفاقی حکومت ایک بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اصولی طور کے اوپر یہ کابینہ میں یہ طے کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، اور وہ کیا طے کیا گیا تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، سینئر قیادت، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے جائیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 124(a) کے تحت یہ مقدمات درج کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک بین الوزارتی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی کا اجلاس بھی جو ہے کہ وہ ہو رہا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بغاوت کا مقدمہ کب کہاں درج کیا جائے اور مزید کیا کارروائی کی جائے۔ تو یہ بڑے اہم معاملات ہیں اس وقت، ان کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے۔ پہلا معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو نیکسٹ فیز ہے، پلان بی ہے، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور ہر کسی کے اس وقت چاہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہوں اندرون ملک بیرون ملک، ان کے ذہنوں میں ہے کہ وہ نیکسٹ فیز کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حکومت اور جو حکومتی ادارے ہیں ان کی بھی یہ تجسس ہے، اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کی ان کو معلومات حاصل ہوں کہ نیکسٹ فیز کیا ہو سکتا ہے اور کس قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں۔ ہمیں بھی کچھ معلومات ملی ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ان معلومات سے پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، جس میں ایک طرف تو بڑے واضح طور کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق اور سیاسی حقوق ہیں ان کی گارنٹی اور ضمانت جو ہے کہ وہ دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ویلڈ گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی جسٹیفیکیشنز ہے اتھارٹیز کے پاس پھر تو کوئی ریسٹرکشنز عائد کی جا سکتی ہیں، لیکن جو احتجاج کا حق ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ کوئی قانونی یا ایک ریزنیبل اپروپریٹ جو ہے گراؤنڈ اویلیبل نہ ہو، اس وقت تک جو ہے کہ احتجاج کو نہیں روکا جا سکتا۔ پھر انتظامیہ کی ایگزیکٹو جو اتھارٹیز ہیں، انتظامی حکام ہیں، ان کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پبلک لائف کو متاثر کریں، افراد کو زخمی کریں، یا جو ہے نجی املاک کو نقصان دیا جائے، پہنچایا جائے، یہ بھی کسی کو انتظامی حکام کو اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ دو باتیں بڑی واضح کہیں اس فیصلے کے اندر۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر انتظامی حکام یا پبلک اور پرائیویٹ جو پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کسی بھی فریق کی طرف سے کارروائی کی جاتی ہے تو ان کے خلاف جو ہے کہ قابل دست اندازی جرم تصور ہوگا، کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بڑے 7 اہم کویسچنز بھی ریز کیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس سلسلے میں ڈی جی آئی بی، ڈی جی آئی ایس آئی، آئی جی اسلام آباد،
چیف کمشنر اسلام آباد اور سیکرٹری داخلہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ 1 ہفتے کے اندر سپریم کورٹ کو فراہم کیے جائیں. اور وہ سوالات بیسیکلی یہی تھے کہ عمران خان صاحب نے کس وقت ڈی چوک پہنچنے کی جو ہے وہ کال دی تھی, اور جو کارکن تھے, ہجوم تھا, وہ کب, کہاں اور کیسے رکاوٹیں کراس انہوں نے کی. ریڈ زون میں داخلے کے لیے کیا یہ کوئی منظم کارروائی کی گئی تھی, یا یہ کسی کی زیر نگرانی سارا کارروائی ہو رہی تھی, یا جو ہے کہ رینڈملی یہ کارکن جو ہے کہ یہاں تک پہنچے. پھر سوال ایک یہ بھی پوچھا گیا کہ حکومت کی طرف سے یقین دہانیاں جو کرائی گئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ملک بھر میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, یا غیر ضروری راستے نہیں کھولے جائیں گے, بند کیے جائیں گے, تو اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے اس یقین دہانی کی جو خلاف ورزیاں کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں, کیا ہیں, وہ بتایا جائے. اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ اس سارے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے اندر کتنے شہری زخمی ہوئے, کتنے جاں بحق ہوئے, کتنے زیر علاج ہیں, ہاسپٹلائز ہیں یا ہاسپٹلائز کیے گئے, اور کتنے جو ہیں کہ زیر حراست رکھے گئے, تو اس کی تمام تفصیلات مانگی گئی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو ہے کہ اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے کہ اس کے اندر یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ کوئی نہیں روکا جا سکتا, کوئی ریزنیبل جسٹیفیکیشن اگر قانون کی ہو یا ریسٹرکشن ہو اس کے بغیر نہیں روکا جا سکتا. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وزارت داخلہ یا پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے کہ ریزنیبل جسٹیفیکیشن یا ریسٹرکشنز کا جواز کیا پیدا کرتی ہے. اور وہ جواز پیدا کرنے کے لیے وزارت داخلہ میں جو رانا ثناء اللہ صاحب کی زیر صدارت اجلاس بھی چل رہا ہے, جس میں سیکشن 124A جو تعزیرات پاکستان کا یہ دفعہ ہے, اور اس میں بغاوت سے متعلق یہ معاملہ ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر الفاظ کے ذریعے خواہ وہ زبانی ہو یا تحریری ہوں, یا پھر وہ مختلف سائنس کے ذریعے وہ نفرت پھیلاتا ہے, توہین کرتا ہے, یا اشتعال دلاتا ہے وفاقی یا صوبائی حکومت کے خلاف, تو ایسے افراد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا, جس کی سزا جو ہے وہ کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے عمران خان صاحب اور ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جن کے بیانات کوٹ کیے جا رہے ہیں, یا خونی مارچ یا اس قسم کے جو بیانات دیے گئے تھے, تو اس کے تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بغاوت کے مقدمات ان کے خلاف درج کیے جائیں, تاکہ ایک ریزنیبل ریسٹرکشن یا جسٹیفیکیشن کریٹ کی جا سکے کہ ان کے دھرنے کو اس لیے روکا جا رہا ہے کہ یہ وفاق اور پنجاب حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ طریقہ کار میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا. ماضی میں بھی سیاسی معاملات کے اندر اتنے سنگین الزامات لگا کر اور مقدمات درج کرنا جو کسی طور کے اوپر بھی اچھا نہیں ہوتا. سیاسی معاملات ہیں, تمام فریقین کی یہ خواہش ہے اور ایگری بھی ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, عوام کے پاس جانا چاہیے, اس طرف رجوع کیا تو زیادہ بہتر ہے. اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پلان بی جو ہے, پلان بی بڑا واضح ہے, اور اس سلسلے میں پہلے بھی جیسے انہوں نے پلان اے اناؤنس کیا تھا اور کہا تھا جی ملک بھر سے ہم قافلے لے کر آئیں گے, اور اگر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو پھر جس شہر کے اندر ہماری پارٹی کارکن لیڈرشپ ہے اسی شہر کو بند کر دیا جائے. دوسرا جو ہے کہ محمود خان صاحب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ کی کہ ہم بھی اب جو قافلے لے کر آئیں گے, ہم پر حملہ کیا گیا, ہم پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی, تو ہم بھی جو ہے جواباً پھر کارروائی کریں گے. تو اس وقت پلان بی جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے کہ ایک مومنٹم بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف کال دیں گے, اور وفاقی حکومت نے مقدمات درج کیے یا مختلف شہروں کو دوبارہ بند کیا, تو پھر ان کی تنظیمیں انہی شہروں کے اندر جو ہے کہ دھرنے دے دیں گی, اور قومی شاہراہوں کو اور باقی جو نظام مملکت ہے اس کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جائے گی. جبکہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے, اور اس سلسلے میں جو جی بی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا حکومت ہے, اگر اس دفعہ طاقت کا استعمال ہوا تو وہ بھی قانونی کارروائی کا جو ہے آپشن ہے وہ کھلا رکھیں گے, اور وہ بھی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوگی. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ حالات اس طرف نہ جائیں جہاں پہ بعض قوتیں جو ہیں کہ وہ ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو بڑی ہوش مندی کے ساتھ اور بڑی مدبرانہ سوچ کے ساتھ جو ہے کہ آگے بڑھنا ہوگا. اور جب قانون سازی بھی ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور وفاقی حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ وہ یہ اناؤنسمنٹ کر دے. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ستمبر یا اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے اور بجٹ کے بعد جو ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی, تو پھر ان کو یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دینی چاہیے, تاکہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو ہم اسمبلی میں آ کر قانون سازی میں بھی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے. تو دانش مندی کا تقاضا یہی ہے, سیاسی حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان کو, اسلام آباد کو اور تمام شہروں کو محاذ جنگ بنانے کی بجائے ٹیبل کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اندر معاملات کو لایا جائے. اور اس کے لیے اگر حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ انتخابات میں جانا ہے تو پھر مہینے کا اعلان کر دیں, باقی معاملات مل بیٹھ کر طے کر لیجیے, تو شاید اس سے ملک و قوم کو بھی اور سیاسی نظام کو بھی فائدہ ہوگا.